اور اس طرح ٹوکیو ایئرپورٹ پہنچ کر جب میں امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچا تو انہوں نے مجھے بغیر کسی سوال جواب کے 3 مہینے کا ویزا دے دیا۔ یہ میرا جاپان کا پہلا ویزا تھا۔ اس کے بعد مجھے کبھی ویزے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بندوبست خود بخود کیے، کیونکہ وہ جانتا تھا، میرا رب دیکھ رہا تھا کہ میں محنت کر رہا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں۔ نہ میرے پاس سونے کی صحیح سے جگہ تھی، نہ میرے پاس صحیح سے کوئی جاب تھی، نہ میرے پاس واپسی کے صحیح سے ٹکٹ تھا، نہ میرے پاس کوئی پیسے تھے، لیکن میں اس جستجو میں تھا، اس فائٹ پہ تھا کہ بس میں نے یہاں رہنا ہے۔ اور یہ ایک پہلا ویزا جو مجھے انہوں نے 3 مہینے کا ٹورسٹ ویزا دیا، جس پہ لوگ ورک کرتے تھے اس وقت میں، اور ان کو سب پتا تھا۔ ویزا لے کے میں جاپان کی سرزمین پہ اترا اور میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں آدھے راستے تک کا ٹکٹ لے سکتا تھا۔ تو میں نے اپنے اس جگہ فون کیا جہاں میں رہتا تھا، وہاں پہ ایک دوست ظاہر ہے ساتھ رہے کئی دن، 12-15 دن، تو وہ دوست بن گئے تھے۔ تو ایک اور کراچی کا لڑکا تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم آدھا ٹکٹ لے کے چڑھ جاؤ، اور جب دوسری جگہ سے بیٹھنے لگو ٹکٹ نہ ہونا تو اسٹیشن پہ جا کے ان کو سمجھانا کہ میرا ٹکٹ جو ہے نا، جہاں میں اتروں گا شیناگاوا پہ، وہاں پر وہ ٹکٹ پے ہو جائے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ تمہاری مدد کریں گے، یہ رول ہے یہاں کا۔ خیر میں نے ان سے جا کے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے مجھ کو وہاں سے ایک ٹکٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ شیناگاوا پہ کریں گے۔ تو وہ لڑکا شیناگاوا بیچارہ اسٹیشن آ گیا، اس کے پاس اتنا بڑا ٹکٹ نہیں تھا، 600-700 ین کا بھی نہیں تھا، 200-300 ین کا ٹکٹ تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور میں نے جو کھانا کھایا تھا وہ صرف جہاز میں کھایا تھا، میرے پاس نہ کھانا کھانے کے نہ پانی پینے کے پیسے تھے۔ اور میں شیناگاوا اسٹیشن پہ اترا اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بھیج دیا، اس نے میرا ٹکٹ دیا اور میں باعزت نکل گیا۔ اس کے بعد میں ظاہر ہے رات 2 دن سے صحیح سے سویا نہیں تھا، فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا، تھکا ہوا تھا، مگر میری شام کی جاب میں نے جو نا مجھے ضرور جانا تھا، تو میں تھوڑا سا گھر جا کے نہا دھو کے آرام کر کے اور میں پھر شام کی جاب پر چلا گیا۔ اور آج میں بہت خوش تھا، کیونکہ آج مجھے جاپان کی وہ جو میں نے 15 دن کام کیا تھا نا، اس کی سیلری ملنی تھی۔ اور مجھے ظاہر ہے جہاں میں رہ رہا تھا وہاں کا کرایہ، کھانا، بجلی، فون، یہ وہ جو بھی ان لوگوں کے سلسلے تھے جو بنائے ہوئے تھے، حصہ ایمانداری سے ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ بھئی اتنے پیسے تم نے دینے ہیں۔ اور ساتھ میں نے جو ویزے کے ڈاکومنٹس لیے تھے، جن صاحب کے آفس میں رہ رہا تھا، ان سے ان کے پیسے تھے، ساتھ میں ان سے میں نے 50,000 ین دستی پکڑے تھے، اس کے وہ دینے تھے۔ تو یہ سارے قرضے مجھ پہ تھے اور میں جا کے کام پہ لگ گیا۔ جب 3 بجے میرا کام رات کو ختم ہوا تو میں نے جا کے مینیجر کو کہا کہ ٹوٹی پھوٹی جاپانی میں کہ میری لاسٹ مہینے کی تنخواہ، جو میں نے پہلی تنخواہ جو مجھے دینی تھی، وہ مجھے دے دو۔ اس وقت میرے پہ پہاڑ گرا جب اس نے بولا کہ آپ کی تنخواہ تو ہم دے چکے ہیں۔ میں نے کہا میں تو تھا ہی نہیں، میں تو ہانگ کانگ گیا تھا اور اب میں آیا ہوں جاب پر، تو میری تنخواہ تم نے کس کو دے دی؟ اس نے بولا وہی شخص لے گیا جس نے آپ کی جاب لگائی تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں باقی کچھ کہنے کے، میں صدمے سے ہل گیا۔ میں نے اس کو کہا تینچو میری تنخواہ تو مجھے دینی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے ہمیں یہی کہا تھا اور وہ تمہاری تنخواہ لے گیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ منتھ سے ہم تمہاری تنخواہ تمہیں دیا کریں گے، لیکن نیکسٹ منتھ میرے لیے تو اگلے 30-40 دن گزارنے بہت مشکل تھے بغیر پیسوں کے۔ میرے پاس صرف ٹرین کا پاس بنا کے انہوں نے دے دیا تھا مجھے، کمپنی نے، مسد ریسٹورنٹ والوں نے، وہ تھا۔ میں یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ہل گیا۔ میں نے کبھی ان صاحب سے اپنے دل کی یہ بات نہیں کی، اس کے بعد بھی وہ مجھے ملتے رہے، میں آج تک ان کی ایسی عزت کرتا ہوں، میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ لیکن انہوں نے وہاں پر جو میرے ساتھ کیا تھا نا، اس کا حساب اللہ ان سے ضرور لے گا۔ اب میں واپس گھر گیا
تو جب میں نے ان صاحب کو بتایا، وہاں جو باس بنے ہوئے تھے وہ آصف صاحب تھے، آصف صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تیری ڈرامے بازی جو ہے نا یہ یہاں نہیں چلے گی، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جائے ادھر سے، ورنہ پیسے دے۔ خیر وہ لڑکے وڑکے بیچ میں پڑے، ایک دو لڑکے جو میرے فیور میں تھے، ایک لاہور کا لڑکا تھا بہت ہی اچھا، اس نے بولا یار میں دوں گا اگر ایسی بات ہے، میری بھی تنخواہ ملنے والی ہے، ایسی بات نہیں ہے، 1 مہینہ دو اس کو، یار کیا کرے ابھی تو یہ ویزا کرا کے آیا بیچارہ۔ بڑی بحث ہوئی، بہرحال وہ بات یہ ہوئی کہ بھائی چل تو اگلے مہینے کے بھی پیسے دے گا اور پھر اس مہینے کے آدھے دے گا، پھر اس سے اگلے مہینے اس مہینے کے، مثلا قسطوں میں کر کے انہوں نے میرا سے سیٹنگ کر دی۔ اچھا اب وہ جن صاحب کے گھر میں رہ رہا تھا نا میں، جن کا آفس تھا، وہ تو اپنے 50,000 ین اور وہ اپنے ڈاکومنٹس کے پیسے جو انہوں نے مجھ سے بنا لیے تھے ٹھیک ٹھاک، فری کے ڈاکومنٹس، الگ 2 پیپر تھے، انوائس اور ایک ریکمنڈیشن لیٹر، گارنٹی لیٹر کہ بھائی یہ بندہ ہمارے پاس بزنس کے لیے آ رہا ہے۔ ان سے نپٹنا بڑا مسئلہ تھا۔ خیر وہ آئے رات کو، تو وہ عموماً آتے تھے تو وہ خوش باش ہو کے آتے تھے، تو انہوں نے آتے ہی مجھے بولا ہاں بھائی تو آ گیا؟ میں نے کہا کہ یار پیسے تیری تنخواہ مل گئی؟ میں نے کہا تنخواہ سے ہوا کوئی لے گیا؟ کہ کوئی لے گیا؟ جاپان ہے یار، کیسے کوئی لے گیا؟ بیوقوف سمجھ رہے تو مجھے؟ انہوں نے اپنا غصہ نکالا مجھ پہ۔ خیر میں نے ان کو بڑی مشکل سمجھایا، سب لڑکوں نے بھی بتایا کہ ہاں جی ان کی تنخواہ کوئی لے گیا۔ اب وہ کوئی کون تھا؟ وہ کوئی جو تھا یہ حرام الدہر تھا جس نے میری جاب لگائی تھی۔ خیر میری وہ تنخواہ چلی گئی اور میں دوبارہ اپنے کام پہ لگ گیا۔ اچھا اب میں نے یہ سوچا کہ یار یہاں پہ کام سستا ہے، اب میرے پاس ویزا بھی ہے، تو میرے ساتھ جو لڑکا رہتا تھا وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو میں نے اس کو بولا تو اپنے ساتھ فیکٹری میں لگا لے مجھے۔ اس نے بات کی اور وہ مالک نے کہا لے آؤ، تو وہاں پہ تنخواہ اچھی تھی۔ ویسے یہاں پر تو ایک وہ تھا اربائت شارٹ ٹائم ورک جو ہوتا وہ تھا، لیکن وہاں پر جو ہے نا تنخواہ مہینے کی بیسک تنخواہ وغیرہ اچھی تھی، اور وہ ٹرین کا پاس بھی دیتے تھے اور لنچ بھی دیتے تھے۔ میں وہاں لگ گیا اس فیکٹری میں اور پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس پورے مہینے پیسے نہیں تھے، لیکن ٹرین کا پاس تھا اور کھانا میں گھر پہ کھاتا تھا، لنچ میں وہاں کرتا تھا۔ میں نے پتہ نہیں کس طرح وہ دن گزارے، لیکن جو میری تنخواہ گئی تھی نا وہ میرے پاس پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اور جو ایک واپسی کا میرے پاس ٹکٹ تھا نا، واپسی کا ٹکٹ مجھے بھیجنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ شخص جس نے مجھے ٹکٹ ایشو کر کے دیا تھا اس نے کہا تھا دیکھ یہ واپسی کا ٹکٹ جو ہے نا یہ میں تجھے فری میں دے رہا ہوں تو دکھانے کے لیے، بس اس کے بعد مجھے بھیجے گا نہیں نا تو اس کے پیسے پہ تمہارے والد صاحب دیں گے۔ اور والد صاحب کا اس نے سامنا کر لیا تھا کہ بھئی آپ دیں گے۔ والد صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، 5-6 ہزار روپے کے وہ دیتے۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ اس کا ٹکٹ آ جائے۔ وہ ٹکٹ کا ایک سیکشن میں نے یوز کر لیا تھا ٹوکیو ہانگ کانگ، اور وہاں سے ہانگ کانگ سے نیا ٹکٹ لے کے میں جاپان آیا تھا۔ تو وہ جو بچا کچا ٹکٹ تھا وہ میں نے پیک کر کے اور اس کا پیکٹ بنا کے اور رکھا کہ میں آج اس کو بھیج دوں گا پوسٹ سے۔ وہ میں نے اپنے دروازے کے پاس جہاں جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ رکھا، اور میں جو ہے نا نہانے چلا گیا۔ نہا کے جب میں نکلا تو وہ گھر میں اتنے سارے لڑکے تھے، وہ ٹکٹ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ٹکٹ چرا لیا وہاں کسی نے۔ پھر میں بہت چھوٹا تھا تو میں بیٹھ کے رونے لگا کہ یار میرا ٹکٹ اگر نہیں دو گے تو میرے باپ کو پکڑ کے بے عزت کریں گے وہ۔ بہرحال وہ ٹکٹ نہیں ملا مجھے۔ بہت مشکل ہوتا ہے پردیس میں رہنا، اور خاص کر جاپان میں رہنا، کیونکہ میں جاپان میں ہی رہا ہوں۔ باقی جگہ پہ تو میں خود ملینر ہو کے گیا، جہاں گیا امریکہ، کینیڈا، فرانس، ہر جگہ میں اپنا پیسہ لے کے گیا۔ جاپان میں خالی ہاتھ آیا تھا، صرف $200 لے کے، اور وہ صدمہ بھی مجھے برداشت کرنا پڑا۔